یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا، کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ سب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور عام طور پہ میں جو اسلامک اسکالرس ہیں ان کی باتوں پہ میں رسپونڈ نہیں کیا کرتا، بیکاز میں خود کو بارڈر کا سپاہی کہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم انٹرنلی داخلی طور پہ ڈیل کر سکتے ہیں، میرے I have other people to deal with۔ لیکن یہ جو بات کہی انجینئر صاحب نے، یہ میں بڑی اختلاف کے مجھے اس سے اختلاف ہے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ہے۔ It has to be responded to۔ تو اس پہ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں بیسکلی اس کلپ میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ تھا نہیں اور غلطی بھی اس میں مسلمان کی تھی، اور دوسرے یہ کہ جو اس وقت انڈیا پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، یعنی کہ امریکہ سزا دے رہا ہے انڈیا کو رشیا کے ذریعے، معافی چاہوں گا عرب ملکوں کے ذریعے، کہ جو رشیا سے جو ابھی ٹریڈ وغیرہ انڈیا نے کی ہے، آئل خریدا اینڈ سو فورتھ۔ well یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو them both one by one۔ یہ کلپ کا حصہ آپ نے سنا، یہ میں آپ کو دوبارہ بھی سناؤں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں وہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اوریجنل والے غلام ان کے جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی، تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شاہدی دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے۔ ہم whatever that means real time original data، no idea اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جو امپلائی کر رہے ہیں وہ جو بھی آپ سنیں گے بھی کہ بنیادی طور پہ ہم صرف لوکل خبریں سنتے رہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ انجینئر صاحب نے انٹرنیشنلی اس چیز کو ڈیکوڈ کر لیا ہے سم ہاؤ کہ جو ہو رہا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی کوئی ایسی خبر ایگزسٹ کرتی نہیں ہے۔ ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے، ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی اینڈ سو فورتھ، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی، لیکن جو پہلا ایسا کنکلوڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو جس میں صریحاً غلط بات کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب، اینڈ اگین آئی لائک ٹو سے دس ود رسپیکٹ، ایسا نہیں ہے کہ عرب ممالک نے رسپونڈ نہیں کیا اور وہ سوئے رہے۔ جب ڈینمارک کی طرف سے یہ واقعہ ہوا تھا، جب توہین آمیز خاکے وہاں پہ پبلش ہوئے تھے، 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر جو امپورٹس اینڈ ٹریڈز ہے وہ ڈینمارک کے ساتھ عرب ملکوں کی وہ 50% تقریباً کم ہو گئی تھی، لگ بھگ آدھی ختم ہو گئی تھی۔ کوئی $170 ملین کا ان کو نقصان ان کی اکانومی کو ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان نہیں تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جتنا ٹریڈ کا اس کا سکوپ ہوگا نقصان اسی کے حساب سے ہی ہوگا۔ تو نیئر انف ہاف دا ٹریڈ جو ہے اس سے متاثر ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ معاملہ فرانس میں ہوا تو ایک طرف فرینچ ایڈمنسٹریشن نے اپنے عوام کی طرف دیکھ کے دلیری کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ ہم گیون نہیں کریں گے اور اپنی ویلیوز کے ساتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف عرب ملکوں کے ساتھ جو ہے ان کو بھی کہتے تھے کہ پلیز آپ بائک آؤٹ نہ کر دیجیے گا، بیکاز انہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، دے ڈو۔ تو یہ آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ عرب ملکوں کو اس سے زیادہ سخت لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے، زیادہ سخت میجرز لینے چاہیے، دیٹس فیئر انف، لیکن اپنی بات کو زیادہ باوزن بنانے کے لیے یہ کہہ دیں کہ عرب ممالک ہمیشہ سوئے رہتے ہیں اس معاملے میں، دیٹس جسٹ ناٹ ٹرو۔ یہ ڈسکلیمر کے طور پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری ہمدردیاں عرب ممالک سے نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اسلام کو پرفیکٹلی ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، لیکن اگین اپنی بات میں زیادہ رنگ ڈالنے کے لیے فیکچولی ان ایکوریٹ باتوں کو پھیلانا یہ بری بات ہے، اور انجینئر صاحب جیسے آدمی کے لیے تو پرٹیکولرلی یہ بات بری ہے، اس لیے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں، صاحب رائے ہیں، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، تو جب ان کی طرف سے ایسی باتیں ہوں گی تو پھر لوگوں کی ذہن سازی اچھے طریقے سے نہیں ہوگی بلکہ غلط ہوگی، فیکچولی ان ایکوریٹ ہوگی۔ ناؤ لیٹس موو آن۔ یہ جو حصہ ہے کہ وہ جو جسٹیفائی جس طرح سے کر رہے ہیں اس عورت کو، جس پہ میرا بہت دل دکھا ہے اور ایکچولی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیٹس ہیئر ہم آؤٹ۔ اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا، کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا۔ رائٹ، یہ بات آپ نے سن لی، پہلے بھی آپ نے سنی تھی۔
इस वीडियो में ये डबल डाउन किया है, इंजीनियर साहब ने इस बात को दोबारा से कहा है. मैं चाहता हूं कि वो दूसरी जो इन्होंने बात कही है वो भी इसके साथ मिला लें, फिर उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सारी बातें क्यों गलत हैं. सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का. उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है. उसका आपको अंदाजा होगा, अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है. क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे. तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर. Here is the thing. वो ये कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वेल उनको ऑफेंड किया गया, और जब फिर ऑफेंड आपको करते हैं तो फिर आप जवाब देते हैं. तो मुजरम जो था वो मुसलमान था और हमें उनके जवाब से ये पता चल रहा है. और अहम बात उसमें ये कही मिर्जा साहब ने कि वो तो क्लिप हट गए हैं, लेकिन एक क्लिप मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है. आई थिंक मिर्जा साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी ने एक आधा क्लिप देखा हो वही ऐसी बात कर सकता है. लेकिन हकीकत इसके बरक्स है. हकीकत यह है कि उसी शाम ये तीसरा प्रोग्राम था नूपुर शर्मा का, जिसमें नूपुर शर्मा ने तीसरी बात ये रिपीट की. ऐसा नहीं कि बस जज्बात भड़क गए और वो रो में वो बह गई और उन्होंने कुछ कह दिया. इससे पहले वो 2 और प्रोग्राम्स जिनमें वो जा चुकी थी. ये तो टाइम्स नाउ की हम बात कर रहे हैं. न्यूज 24 और रिपब्लिक भारत में इससे पहले उसी दिन ये बातें रिपीट कर चुकी थी और जगह बना बना के कर रही थी. और उसकी भी पीछे एक वजह है. वैसे तो ये जो मसला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, ये कोई नया ये मस्जिद कोई केसेस के लिए हवाले से नहीं है. अर्ली 90 से वहां पे मामला चल रहे हैं, लीगल केसेस. अब उसमें इंटेंसिटी आई हुई है, और ये जो वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पाया जाता है आरएसएस का, ये उसको खुश कर रही थी कि मैं तुम लोगों को ऐसा भी कहूंगी वैसा भी कहूंगी. वैसे अगर आप लीगली देखें तो जो मस्जिद है ज्ञानवापी की, उसका जो वुजू खाना है, उसके अंदर क्या वो फवारा है, फाउंटेन है, ये शिवलिंग है, ये मैटर सेटल नहीं हुआ है. आप इसकी बेस पे ये नहीं कह सकते हैं कि आपने हमारी अपना रिलीजन की गुस्ताखी कर दिया. हाँ, अगर हिंदुइज्म एज एन रिलीजन जो है वो डिक्लेयर कर दें कि भाई ये आज के बाद आप इसको फवारा नहीं कह सकते, और फिर कोई मुसलमान कहता है तो उसको शरारत गिना जाएगा. इंडियन कानून के मुताबिक उसको आदमी को सजा मिलनी चाहिए. लेकिन एक लीगल केस चल रहा है तो अदालत में लोग क्या कहेंगे, यानी मुसलमानों के वकील हैं वो क्या कहेंगे जाके, उसको फाउंटेन ही कहेंगे ना, इसलिए कि इनका ये केस है. तो इस पे जज साहब उठ के गालियां देना शुरू कर दे कि तुमने गुस्ताखी कर दी, तो क्या वुड दैट मेक एनी सेंस? इट वुडंट. और जो आखिरी बात है जो मिर्जा साहब ने यकीनन नहीं सुनी, मैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि शायद वो क्लिप्स उन्होंने नहीं देखे, वरना वो इस औरत का इस तरह से दिफा ना करते. नकले कुफर कुफर न बाशद, और मेरा दिल टूट रहा है ये बातें आप कहते हुए. 2 अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए, सेक्सुअल इंटरकोर्स और बुढ़ा, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस मिर्जा साहब. देयर इज नो जस्टिफिकेशन. ये बात आपको सूट नहीं करती. मुझे यकीन है कि आपने क्लिप्स नहीं देखे होंगे, उसके बगैर आप बात कर रहे हैं. और मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है कि अगर आपके पास पूरी तहकीक नहीं है तो आप क्यों इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी दे रहे हैं. कुछ देख लें, पढ़ लें उसको, क्योंकि ये वक्त इज्जत रसूल की वकालत करने का है. आपकी बातों से लग रहा है कि आप शायद आरएसएस की वकालत कर रहे हैं. आई होप ये बातें सुन के आप रिव्यू करेंगे अपना जो व्यू है और इस पर कोई एक्सप्लेनेशन देंगे, बिकॉज एट द मोमेंट आपकी जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली हैं. बहुत शुक्रिया आपका.